صحابہ کرام تاریخی نہیں قرآنی شخصیات ہے، اور قرآن پر تنقید نہیں بلکہ ایمان لایا جاتا ہے۔ اگر نصیحت کا حق صرف اسی کو ہوتا جو لغزشوں سے معصوم ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی بھی لوگوں کو نصیحت نہ کرتا۔ کسی کے لیے روا نہیں کہ وہ صحابہ کے معائب کا تذکرہ کرے یا کسی نقص و عیب سے متہم کر کے ان پر زبان طعن طراز کرے۔ جو اس حرکت کا مرتکب ہو مجاز اتھارٹی پر لازم ہے کہ اس کی تعذیب کرے اور اسے سزا دے۔ حاکم کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس مجرم سے درگزر کرے، بلکہ اس کا احتساب کرنا چاہیے اور اس سے توبہ کرانی چاہیے۔ اگر وہ تائب ہو جائے تو اسے قبول کر لیا جائے، لیکن اگر وہ اسی پر اڑار رہے تو اسے دوبارہ سزا دی جائے اور مسلسل قید میں رکھا جائے یہاں تک کہ وہ موت کے گھاٹ اتر جائے یا پھر وہ اپنے بیہودہ گوئی سے رجوع کر لے۔ لذتی دوستی۔ دوستو، طلحہ ابن مصرف نے مالک بن مغول سے کہا، تمہاری ملاقات میرے لیے شہد سے شیرین تر ہے۔ حسد کا باعث باطنی خباثت ہے۔ یہ مستقل جبلی مرض ہے جس سے کم ہی لوگ محفوظ رہ پاتے ہیں۔ الفت اسلام۔ دوستو، امام اوزاعی رحمہ اللہ نے قتادہ رحمہ اللہ کو خط لکھا، اگرچہ وطن نے ہمارے درمیان جدائیاں ڈال دی ہے لیکن الفت اسلام مسلمانوں کو جمع رکھنے والی ہے۔ چھوٹی چھوٹی گناہوں کو حقیر مت سمجھ، بلا شبہ کنکریوں سے مل کر ہی پہاڑ بنتے ہیں۔ مخلص مسلمانوں نے اللہ کے علاوہ تمام چیزوں سے اپنا دل فارغ اور خالی کر لیا۔ ان کے حرکات، افکار اور ارادے اللہ عز و جل کے لیے ہے، نہ کہ مخلوق اور شیطان کے لیے۔ القلب الغافل مأوى الشیطان۔ غافل دل شیطان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک واعظ مقرر کر دیتا ہے جو اسے امر و نہی کرتا ہے۔ دوستو، ایک دفعہ امام احمد ابن حنبل سے ان کے صاحب زادے عبداللہ نے عرض کیا، ابا جان آپ مجھے نصیحت کیجئے۔ فرمایا، ہمیشہ نیکی اور بلائی کی نیت رکھا کرو۔ جب تک تم نیکی و بلائی کی نیت رکھا کرو گے تو تم ہمیشہ خیر سے رہو گے۔